نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حجر اسود کے متعلق جانیں گے۔ حجر اسود کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے۔ حجر اسود یہ بیضوی شکل کا ایک پتھر ہے جس کے کالے رنگ کو ہلکی سی سرخی نکھارتی ہے۔ ایک بالشت لمبائی اور تقریباً 2.3 بالشت چوڑا ہے۔ بیت اللہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں مسجد کے صحن سے 4 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ اس کے اندر ایسی زبردست مقناطیسی کشش ہے کہ ہر ملک و قوم اور ہر رنگ و نسل کے لوگ بلا تفریق کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ اس کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک کونے میں نصب فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے وقت حجر اسود کو جبل ابو قبیس کے اندر امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اس طرح انہوں نے اسے پھر اسی جگہ نصب کر دیا تھا جہاں پہلے نصب تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت سے حجر اسود دنیا میں آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو لائیں گے اور وہ ان لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا جنہوں نے خلوص نیت سے اس کے بوسے لیے تھے، یعنی حجر اسود لوگوں کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ انہیں بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو اس کی پہلی نورانی صورت سے تبدیل کر کے اس لیے کالا کر دیا تاکہ جہنمی لوگ اس کی زینت کو نہ دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت نے بڑے اعزاز اور احترام سے حجر اسود کو اس جگہ نصب کیا تھا کہ جہاں ابھی وہ موجود ہے۔ حجر اسود کو موجودہ جگہ پر اس لیے نصب کیا گیا تاکہ یہ طواف شروع کرنے کی علامت بن جائے۔ قیامت سے پہلے اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کا کثرت سے استلام کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم اسے اپنی جگہ موجود نہ پا کر افسوس کرو گے۔ رات کے وقت لوگ طواف کے دوران اس کا استلام کرتے رہیں گے مگر صبح کے وقت اسے غائب پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی کسی چیز کو دنیا میں نہیں چھوڑنا، قیامت سے پہلے اسے دوبارہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ حجر اسود کی عظمت و جلالت میں یہ ایک عجیب و غریب نکتہ ہے کہ ہم اسی جگہ بوسہ دیتے ہیں جس جگہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے بوسے دیے تھے، اور جہاں باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے منہ مبارک مس کرتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاتھ بھی اسی جگہ لگتے ہیں جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس ہاتھ لگے تھے۔ لہٰذا اے مسلمان، جب تو اس نکتے کو سمجھ جائے تو پھر حجر اسود کا بوسہ دینے اور اسے مس کرنے میں غفلت نہ کرنا۔ پھر وہاں سے 6 فٹ شمال کی جانب
کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اس کو باب کعبہ کہتے ہیں، اور دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کے 6 فٹ کے دیوار کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا معنی چمٹنے کی جگہ ہے۔ ہر طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا یہ مستحب ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں پر جو دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔